گفتگو ہے. آپ کی اصل وجہ شہرت کیا ہے خود بتائیں. قرآن و سنت کے دلائل جو مجھ سے پہلے کسی نے اس طریقے سے پبلک میں بیان نہیں کیے, تنقید کو اور میرے بات بھی نہیں کی ابھی تک. میں انتظار میں ہوں کوئی ایسا بندہ ملے میں اس کو یہاں پہ بٹھاؤں. تنقید کو کس طرح لیں گے؟ تنقید کی وجہ شہرت, جو تنقید کرتا ہے یہ بھی اصل وجہ شہرت میں آتی ہے. نہیں, تنقید تو میں نے کیا کرنی میرے بھائی, ہم تو ڈسے ہوئے ہیں کہ نہیں دلیل اور جو بات کرتا ہوں پیشن سے کرتا ہوں. مجھے بتائیں آج کے اس ماڈرن دور کے اندر جب ایک نوجوان بیٹا اپنے باپ کی غصے والی بات نہیں سنتا تو کیا وجہ ہے کہ آج لاکھوں نوجوان میری بات سن رہے ہیں, میں تو ان کا باپ بھی نہیں ہوں. بات کا پیشن, سچائی وہ اثر دکھاتی ہے. ایک والد اپنے بچوں کو دین سکھانا چاہتا ہے, کس مدرسے میں لے کے جائے, کس جگہ لے کے جائے؟ مدرسوں سے بچا کے رکھے, خود سکھائے, پہلے خود سیکھے اور پھر سکھائے. خود کہاں سے سیکھے وہ؟ مسلمان نہیں ہے, خود سے تو حدیث پڑھنا مشکل ہے نا. قرآن کیوں؟ کوئی مشکل نہیں ہے. جن سے آپ نے پڑھنا ہے ان کو تو آتا ہی کوئی نہیں ہے. مجھے بتائیں کتنی مساجد کے امام ہیں جنہیں قرآن ترجمے سے آتا ہے, خطیبوں کو بھی نہیں آتا. تو جدھر آپ نے سیکھنے جانا ہے تو پہلے تو یہ جتنے امام مسجد اور خطیب ہیں انہیں مدرسے میں داخل کریں نا. ان کو خود نہیں آتا تو یہ بھی تو آخر کسٹوڈین بنے ہوئے نا امت کے. ٹھیک ہے, ہاں, تو جائے اس طرح کہ احمد بریلوی صاحب کے پاس چلا جائے, انہوں نے مرنے سے پہلے اردو میں قرآن کا ترجمہ کر دیا. مجھے بتائیں احمد بریلوی کو تو عربی آتی تھی نا, یہ انہوں نے پیسے کمانے کے لیے ترجمہ کیا تھا یا عوام کے لیے کیا تھا؟ عوام کے لیے کیا تھا نا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عوام جو ہے ان کے لیے جو ترجمہ ہوا وہ اسی لیے ہوا کہ عوام خود پڑھے. احادیث کے جو ترجمے ہوئے ہیں اردو زبان کے اندر وہ اسی لیے ہوئے ہیں کہ تاکہ عوام پڑھے. صحابہ کرام کو بھی لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا, ان کی زبان میں قرآن کا سمجھ آ گیا. ہماری زبان میں بھی قرآن ہو چکا ہے الحمدللہ, سارے فرقوں کا ترجمہ ہے, آپ خود پڑھیں. اور جہاں کہیں سمجھ نہ آئے علماء سے رابطہ کریں, اور ایک فرقے کے عالم سے نہیں, ساروں سے. اور پھر اس کے بعد آپٹیمل دیکھیں کہ کون بندہ بات قرآن و سنت کے مطابق کر رہا ہے اور کون ذاتی رائے دے رہا ہے. ٹھیک ہے.